رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حج البيت من استطعتم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم یا سلام یا سلام یا سلام۔ ہماری گزشتہ نشستیں جو ایک تواتر کے ساتھ چل رہی تھیں، اور پچھلی نشست ہماری چونکہ عاشورے کا دن تھا اور یہاں پر کچھ معاملات بھی ایسی تھے، تھوڑی تھکن بھی تھی، تو ہم نے وہ نشست نہیں کی، اور عاشورے کے حوالے سے ہم نے محفل نہیں رکھی، مطلب بیان نہیں رکھا، کیونکہ پچھلے سال بھی ہمارا عاشورے کے اوپر بیان رہا تھا اور ہر دفعہ ہوتا ہی ہے، اور الحمدللہ امید ہے کہ عاشورے کے حوالے سے ہماری بہت تربیت اس حوالے سے ہو چکی ہے، جو نکات ہیں کہ جو فلسفہ شہادت امام حسین اور کربلا کے حوالے سے ہیں، اور جو تمنائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور آج چونکہ پھر یہ بات نکلی ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم بچپن سے بڑھاپے تک آ گئے تو ہم نے سینہ پیٹ کر یا حسین کہنے والے تو بہت دیکھے، لیکن سینہ ٹھوک کر یا حسین کہنے والے بہت کم دیکھے، ہے نا۔ کمال یہ تھوڑی ہے کہ آپ صرف یہ کہیں کہ مظلوم حسینہ وائے حسینہ ہائے حسینہ، تو مظلوم وائے ہائے، تو اس میں امام عالی مقام کی جو شان ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو درس کربلا جو ہے وہ کسی مجبوری کا، کسی معذوری کا علامت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بہادری کی علامت ہے۔ یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جہاں پر سب کچھ تھا مگر وہ قربان کر دیا، اور صرف دین کے لیے، تو یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ درس، وہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کری، انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے کربلا کا جو درس ہے وہ امن کا ہے، صبر کا ہے، برداشت کا نام ہے، تو کہہ لیں کہ میرے نزدیک وہ سب غلط ہیں، جہالت ہے۔ تو درس کربلا جو ہے وہ امن اور اس کا دیدہ ہی کہاں ہے؟ یہ تو ہے کہ جہاں پر بھی یزیدیت نظر آئے گی وہاں پر جو ہے آپ نے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جانا ہے، چاہے اس کے لیے اپنی آل اولاد کو آپ کٹوا دیں، چاہے اپنے آپ کو قربان کروا دیں، یہ ہے حسینیت۔ تو درس کربلا معصومیت کا نام نہیں ہے، جو ظلم ہوا وہ اپنی جگہ ہے، وہ سارے معاملات ہیں، لیکن جو درس دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ عاشورے کے معاملات ہم نے پچھلی دفعہ کئی تفصیل کے ساتھ یہ ہمارے مضامین رہے ہیں، لیکن ہر سال اور ہر دفعہ، کیونکہ حج کا جو ٹاپک ہم نے بات کی تھی کہ جو اراکین اسلام ہیں، یعنی پلرز آف اسلام، جن کے اوپر اسلام بیس کرتا ہے، انہیں ہمیں ڈیٹیل سے تھوڑا سا اسٹڈی کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد، تو وہ بنیاد ہے کیا، اور اس بنیاد کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس میں ہم نے نماز کو شروع کیا تھا، اور الحمدللہ نماز کو تھوڑا سپیڈ میں کرتے ہوئے بھی 4-5 نشستوں میں اس کو ہم نے پڑھا تھا۔ اب چونکہ حج کا مہینہ آیا تھا تو ہم نے حج کو سٹارٹ کرنا تھا۔ حج انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ حج کو بھی ہم مکمل کریں، اس کے بعد پھر روزہ، اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ، اور اس کے بعد جو اسلام کا بنیادی اور اہم ترین رکن ہے وہ جہاد ہے، تو وہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو آج ہماری جو گفتگو ہے وہ حج کے حوالے سے ہی ہے، اور جو ہم نے پہلے بات کی تھی وہ یہ تھا کہ حج جو ہے وہ حجت سے نکلا، یعنی حجت بھی اسی سے ہے، حج بھی اسی سے ہے، جس کا معنی کیا ہے کہ حجت قائم کرنا۔ حج جو بیسیکلی کیا ہے، وہ حجت قائم کرنے کا نام ہے۔ تو جب حجت قائم کرنی ہے، اور حج جو ہے وہ حجت قائم کرنے کے پروسیس کا نام ہے، تو اس کے اوپر کئی سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ یہ جو اتنی محنت اور مشقت کی جاتی ہے، جس میں حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے قول پڑھا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مردے اپنی قبروں میں آرزو کریں گے کہ اے کاش کہ وہ دنیا میں اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے دے دیں، اور اس کے عوض انہیں ایک حج کا ثواب مل جائے۔ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحج تقویت الدین،
کہ حج جو ہے وہ دین کو تقویت دینے کا نام ہے۔ ہمارے پاس جتنی بھی عبادات یا جو اراکین ہیں، ان عبادات کو ہم جمع کرتے ہیں یا جب دیکھتے ہیں تو ہم محسوس یہ کرتے ہیں کہ وہ شاید انفرادی ہے، اس سے صرف ہمیں ذاتی فائدہ ہے، جبکہ اولیاء اللہ نے ان عبادات کو کبھی ذاتیات کے لیے بیان ہی نہیں کیا۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام جو ہے وہ ایک ضابطہ حیات، وہ آپ کی پوری حیات کا ضابطہ بیان کرتا ہے، پوری چیز کو ڈیفائن کرتا ہے۔ بڑی دیکھو خوبصورت بات آج بھی پڑھنے پڑا کسی نے کہ ایک بزرگ نے پوچھا، تو ایک نوجوان تھا تو وہ ان کی خدمت کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی بات بتائیں، کوئی راز بتائیں۔ تو اس نے بولا کہ اچھا چل تو مجھے بتا کہ تیرے پاس حیات جو ہے، حیات کی کس کو کہتے ہیں، حیات کا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حیات یہ ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر آئے ہیں اور یہ اچھے اچھے کام کریں، دین کے کام کریں، نیک کام کریں، کیونکہ پھر جو ہے وہ آپ کو ایک نہ ایک دن موت آ جائے گی اور پھر آپ چلے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کو موت آ جائے اس کو حیات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی جس چیز کو موت آ گئی پھر وہ حیات کہاں ہو گئی؟ حیات تو وہ ہے جو زندہ ہے تو بھی زندگی رہے یہی رہے گی۔ تو اس حیات کی تیاری کر، یا اس حیات کے حوالے سے ذہن بنا جس میں موت نہیں ہے، موتو قبل ان تموتو۔ تو اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسلام کے لیے جو جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، ضابطۂ زندگی نہیں ہے۔ یعنی دنیا کے دیگر جو مذاہب ہیں نا، وہ جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ جی وہ زندگی کے ہر پہلو کو ڈسکس کرتا ہے، اسلام صرف زندگی کے ہر پہلو کو ڈسکس نہیں کرتا۔ اسلام کے لیے جملہ ہی استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ ضابطۂ حیات ہے، یعنی حیات ہے، جب تک حیات ہے، جس چیز کے اندر حیات ہے، جہاں جہاں پر بھی حیات ہے، اسلام اس کو ڈسکس کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم حج کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا جو ابھی تک ذہن کیا ہے کہ حج جو ہے وہ کیا ہے، انسان کے اپنے لیے۔ جیسا ہم نے سنا حدیث ایک نبی کے نے فرمایا کہ حج کیا تو گویا ایسے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا، بالکل اس کے ہر گناہوں سے پاک۔ تو آج جو حاجی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، میں جا رہا ہوں، آپ جا رہے ہیں، کوئی بھی جا رہا ہے، تو اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں جو سب سے بڑا نقطہ ہے یا سب سے بڑا جو یعنی اس کو حج کا عرفان جو ہوا ہے، وہ صرف یہ ہوا ہے کہ میں جب حج کے لیے چلا جاؤں گا تو میرے تمام گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے، میں جو دعائیں کروں گا تو 40 دن تک تو جس کے حق میں دعائیں کروں گا وہ اس کے لیے قبول ہو جائے گی۔ صرف اتنا ہی سمجھ میں آیا۔ لیکن افسوس کیا ہے کہ حج میں جو عرفات کا مقام ہے وہاں پر سارے حاجی 22 لاکھ فرزندان توحید مل کر بولتے ہیں کہ یا اللہ کشمیر کو آزاد فرما دے، یا اللہ اسرائیل کو برباد فرما دے۔ نہ اسرائیل برباد ہوا، نہ کشمیر آزاد ہوا۔ تو وہ آپ کی جو گفتگو، آپ کی جو بات ہے کہ دعائیں قبول ہوں گی، 40 دن تک قبول ہوگی، اس سے بڑھ کر مقام کون سا ہوگا جو عرفات کا مقام ہے؟ ہاں، اس سے بڑھ کر لباس کیا ہوگا جو آدمی احرام کی حالت میں، اور اس سے بڑھ کر وجود کون سے ہوں گے جو کھڑے ہوئے ہیں صرف اور صرف کس کے لیے؟ حج کے لیے۔ لیکن پرابلم ہوئی کیا، معاملات کیا ہے کہ ہماری سوچ میں صرف کیا ہے کہ حج یا نماز یا روزہ یا زکوٰۃ وہ صرف ہماری انفرادیت کے لیے، ہمیں دوزخ سے بچانے کے لیے، جنت میں لے جانے کے لیے۔ جبکہ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ الحج تقویت الدین، حج جو ہے وہ کس کا نام ہے؟ دین کی تقویت کا نام ہے، دین کو تقویت دینا، دین کو قوت عطا فرمائے، اس کا نام کیا ہے؟ حج ہے۔ تو پھر آپ کی اور میری ڈیفینیشن کہاں گئی حج کی؟ آج کسی بھی مسلمان معصوم بچے سے پوچھو، بڑے سے پوچھو، یار حج کس کو کہتے ہیں؟ وہ کیا ڈیفینیشن ہوگا؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، وہاں پہ طواف کرنا ہے، یہ سب صحیح کرنا ہے، رمی کرنا ہے، ساری چیزیں، ساری جو اراکین ہیں وہ بیان کر دے گا۔ بیان کرنے کے بعد ختم۔ جس طرح میں نے پچھلی نشست میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ بیان کیا تھا کہ انہوں نے حاجی سے پوچھا کہ کیا تو نے جب طواف کیا تو تو نے اپنے دل کو بھی جو ہے اللہ کی گرد گھمایا، جب تو گھر سے نکلا تو نے تمام خواہشات کو چھوڑا، ساری باتیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا بھی تو نے کچھ بھی نہیں کیا، جا دوبارہ حج کر کیا۔ تو مطلب وہ حج نہیں، تو یعنی آپ جو حج کر رہے ہیں، تو جب تک کوئی عبادت، کوئی بھی کام آپ کریں، عبادت سے ہٹ کر آپ دنیا کا ادھر بھی کوئی بھی دنیاوی کام کرتے ہیں، اس میں جب تک دلچسپی نہیں ہوگی، آپ کو اس میں عرفان نہیں ہوگا، آپ اس کے اندر کمانڈ حاصل نہیں کر سکتے۔ تب میرا دل چاہتا ہے کہ میں جو ہوں ڈاکٹرز بنوں، میرے والدین جو ہے مجھے مار مار کے بولیں گے تو انجینئر بن، تو کیا میں بن سکوں گا؟ کیونکہ میرا دماغ ہی نہیں چل رہا نا۔ ابھی دیکھو نا، بچہ جا رہا ہے، اس کو اس نے شپنگ لائن لے لی، اب اس کا انٹرسٹ تھا،
ہو گیا. اب یہ آپ اس کا ماں باپ اس کو بولے نہیں بولے, لیکن یہ خود پڑھے گا, خود گھسے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی دلچسپی کا ہے, اس کو شوق ہوا کہ ہاں مجھے اس میں گھسنا ہے, آ گیا اس میں. تو جب تک آپ کو عبادت کا بھی صحیح مغز نہیں حاصل ہوگا تو وہ عبادت نہیں کر سکتا انسان. پھر وہ کیا ہوتا ہے, وہ عبادت نہیں رہتی, وہ صرف کیا ہوگی, ایک رسم رہ جاتی ہے. جو آج ہو رہا ہے کہ چاہے وہ عید فیسٹیول ہو, نام رکھ دیا آپ نے, رمضان فیسٹیول رکھ دیا, اسی طرح حج فیسٹیول بھی ہے. تو آج جو حج جتنے بھی کیے جا رہا ہے, یا ہم سے لوگ جو کر رہے ہیں, شاذ و نادر ہی کوئی ہے جو حج کی روح کو سمجھ کر حج کرنے کے لیے جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کی استطاعت رکھی. اب دیکھو جو قرآن کریم کی آیت ہے نا کہ من استطعتم, کہ تم میں سے جو استطاعت رکھے, فحج البیت, تو وہ کیا کرے, اللہ کے گھر کا جو ہے وہ حج کرے گا, زیارت کرے گا, اس کی طواف کرے گا. تو استطاعت جس کے پاس ہے, تو نبی کی نے فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہے حج کرنے کی اور وہ حج نہ کرے, تو پھر آپ نے کیا فرمایا, پھر کیا ہے, وہ مرضی ہے کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ حج کے حوالے سے جو احادیث ہیں نا, اگر آپ ان کو ذہن میں رکھیں گے تو ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یعنی آپ کے ذہن میں جو حج کا تصور وہ اپنی جگہ, جو حضرت علی نے فرمایا, امام جعفر کا میں نے آپ کو قول پڑھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی چاہے گا کہ دنیا میں اس کے پاس جو دنیا ہے اور جو دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب دے دے اور صرف ایک حج کا ثواب حاصل کر لے. نبی کی فرمانے کی استطاعت رکھنے کے بعد بھی حج نہ کرا. آج تو دیکھو نا, آپ استطاعت رکھتے ہیں, یعنی اگر آپ استطاعت کا لیول کیا ہوگا, کیا لیول ہوگا آج کے حساب سے, کیونکہ آپ کے حساب سے لیول ہوگا کہ یار میرے پاس 2 لاکھ روپے ہوں گے تو میں حج میں چلے جاؤں گا. تو سعودیہ جہاں پر آپ کو جانا ہے حج کرنے کے, سعودیہ نے بولا نہیں 2 لاکھ میں تمہارے کو حج نہیں کرنے دوں گا میں, اس نے 10 لاکھ روپے بنا دیا, تو آپ تو نہیں کر سکتے. اب جو حج کرے گا وہ کون کر رہا ہے, وہ تمام وی آئی پی لوگ کر رہے ہیں. یعنی آپ نے بھی اس کو جو عبادت جو آپ نے سمجھا کہ معاملات ہوئے کہ چلیں اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخشوا دے گا, سارے معاملات حل ہو جائیں گے, اس کو بھی اب اتنا کمرشلائز کر دیا گیا کہ عام آدمی جو ہم پہلے قصے اور وہ واقعات پڑھتے تھے, یعنی اولیاء اللہ کے, صالحین کی, کہ وہ ایک موچی بھی ہے تو اس نے بیچارے نے بچپن سے لے کے آپ بڑھاپے تک جو ہے پیسے جمع کرے, جمع کرنے کے بعد پھر چلا گیا حج کے اوپر. آج تو یہاں پر آپ بچپن سے لے کے بڈھے ہو کے جمع بھی کر لو تو کیسے کر پاؤ گے, کیونکہ 10 لاکھ روپے کا حج ہو گیا. تو کیا میری استطاعت نہیں, یا استطاعت کا مفہوم ہی تبدیل ہو چکا ہے نا یہاں پر. تو اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ ایسے معاملات ہوں گے. دیکھو ہے نا کہ جب آپ حرم شریف میں جاتے ہیں تو آپ حرم شریف میں چلے گئے تو جو کعبہ ہے, کعبہ کے سامنے کیا ہے, حتیم ہے. تو حتیم کیا ہے, تو بولیں کہ حتیم جو ہے وہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ تھا, یعنی خانہ کعبہ جو ہے وہ اسی طرح سے بنا ہوا تھا پہلے. پھر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب رینوویٹ ہوا, دوبارہ سے اس کو کیا گیا, تو اس کو چوکور کیا, نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصے کو باہر نکال دیا خانہ کعبہ کو. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آگے آنے تک یہ رہا کہ خانہ کعبہ کے جو 2 دروازے تھے نا, تو ایک دروازے سے زائرین جاتے تھے, دوسرے دروازے سے نکل جاتے تھے, تو سب کو موقع ملتا تھا جانے کا. پھر کیا ہوا, یہ بادشاہوں کا دور آ گیا جنہوں نے جو قبضہ کر لیا. پھر کیا ہوا, تو انہوں نے بولا نہیں بھائی خانہ کعبہ میں تو صرف اور صرف بادشاہوں کو جانے کا حق ہے, عام پبلک کو جانے کا حق نہیں ہے بھائی, عام پبلک تھوڑی پڑھ سکتی. تو وہ خانہ کعبہ کے دروازے بند ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بندوبست کرا کہ عام آدمی کو بھی جانا تو کہاں چلے جائے گا, پھر وہ حتیم میں جا کر وہ اپنے یعنی اس خواہش کو پورا کر سکتا ہے کہ میں خانہ کعبہ میں نماز ادا کروں, تو ہے خانہ کعبہ کا حصہ. تو انہوں نے بند کر دیا. اب ہم سمجھتے یہ ہیں کہ جنہوں نے صرف خانہ کعبہ میں نماز پڑھ لی ہو کیا مقام ہے, جو مسجد نبوی کے اندر چلا گیا, عامر لیاقت بھی چلا گیا, بھٹو صاحب بھی چلے گئے, کتنے لوگ چلے گئے, شیخ رشید صاحب چلے گئے, ضیاء الحق صاحب نے تو حرمین شریفین کی امامت کی ہے مسجد حرام میں. اب ایک بول رہا ہے کہ وہ کانا دجال بولتا ہے, کوئی اس کو کچھ بولتا ہے, کوئی کچھ بولتا ہے. تو یہ معیارات جس نے بنا لی, جیسے یہ نا کہ جس کے نماز جنازہ میں جو ہے وہ افراد زیادہ ہو جائے ساتھ وہ جنتی ہو گیا. اب جتنے دنیا دار کتے مر رہے ہیں, چاہے وہ بڑے بڑے سیاستدان ہوں, 1 نمبر کے حرامی ہوں, تو ان کے اس میں بھی بہت سارے. تو یہ معیارات نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ ان میں جو لوگ شامل ہوئے ان میں اولیاء اللہ کتنے ہیں, نیک و صالحین کون ہیں,
جو اس کے جنازے میں شامل ہوئے. یہ کیسے؟ اسی طریقے سے خانہ کعبہ میں نماز تو یہ سارے بادشاہ بھی پڑھ رہے ہیں سعودیہ، جو مطلب شراب بھی پی رہے ہیں، اور وہ ہے جو لوگ سعودیہ میں رہے ہیں نا، یہ تو رہا ہے نا بچہ، اس کو پتہ ہے کہ وہاں سے جب سعودی عرب سے آپ بحرین کی طرف جو راستہ نکلتا ہے، تو بحرین جو ہے وہ عرب کا جو ہے وہ سب سے بڑا تھائی لینڈ ہے، یعنی کہ ساری کی ساری سہولتیں آپ کو ملے گی بحرین میں. تو آپ ویکینڈ کے اوپر کھڑے ہو جائیں وہاں پہ بحرین کے راستے کے اوپر، تو وہ سارے جو ہے وہ خادمین جا رہے ہوں گے، سمجھو جمعے کی نماز پڑھنے، سمجھو سب وہیں جا رہے ہیں. آپ سمجھیں کہ شاید بحرین جا رہے ہیں، مکہ مدینہ چھوڑ کے وہ بحرین جا رہے ہیں. پھر شام کو آ کے پھر وہ جو حرمین شریف میں دسترخوان لگا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ بولتے ہیں تال یا محمد، تال یا محمد، آئیے ہمارے دسترخوان پہ بیٹھیے. تو کیا یہ معیار بنا لیں گے آپ؟ قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ کیا تم نے حاجیوں کا پانی پلانا ایسے ہی سمجھ رکھا ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ تو یہ معیارات تم نے کہاں سے بنا لیے؟ کیوں؟ بات یہ ہے کہ آپ حج کو نہیں سمجھے. آپ نے صرف یہ سمجھا کہ آپ یہ طواف لگا کے آ گئے، رمی کر کے آ گئے، کیونکہ شیطان کو آپ نے کنکریاں مار لی. جب شیطان کو آپ نے کنکریاں ماری، تو شیطان کو جب کنکریاں ماری تو شیطان کا سائز بڑھتا چلا جائے گا. نبی کے وسلم کے دور میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں شیطان اتنا سا تھا وہ جو بنا ہوا ہے، اب 4 منزلہ 5 منزلہ بن گیا نا وہ. تو یہ کیسے ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ بولے نہیں، لوگوں کے معاملات بھی. تو آپ سمجھے ہی نہیں نا شیطان ہے کیا. پھر مطلب ایک پتھر کو آپ یہ سمجھ لو کسی، یہ ایک ریزمبلنس ہے، یہ ایک اشارہ ہے. جس طریقے سے ایک ایرو روڈ کے اوپر بنا ہوتا ہے نا کہ کلینک اس طرف ہے، مطب اس طرف ہے، اسکول اس طرف ہے، تو اگر آپ اسی ایرو کا بھی سمجھنے لگ جائیں کہ شاید یہی منزل مقصود ہے، نہیں، وہ آپ کو ریزمبلنس دی گئی ہے. تو اسلام کی جتنے بھی عبادات ہیں اس میں جو اراکین ادا کیے جاتے ہیں، جو رکن ہم کرتے ہیں، تو وہ منزل مقصود نہیں ہے، وہ اشارہ ہے منزل مقصود کی طرف. اللہ جیسا آج ہے نا، آج ہر کوئی بولتا ہے کہ نماز جو ہے وہ اس سے جسمانی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے، نماز اس لیے وہ ساری بتا، یہ سارے فوائد آپ کو ملتے ہیں. لیکن رکوع کیوں کیا جاتا ہے؟ جب ہم نے پڑھا قیام کیوں کرتا ہے؟ اللہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ یا نیت آپ کر رہے ہیں تو ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو ہاتھ دراصل کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ آپ سیلنڈر کرنا چاہتے، آپ اعلان کرتے ہیں دنیا کے سامنے کہ میں نے سیلنڈر کر دیا اللہ کے سامنے. تو جب یہ کانسیپٹ آپ کو پاس آتا ہے تو پھر آپ کو نماز میں سرور حاصل ہوتا ہے. تو نہیں، جب ہم حج کی بات کر رہے ہیں تو حج میں ہمارے اندر بھی یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ آج ایک انسان جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو طواف کرتا کیوں ہے؟ آپ طواف کرنے گئے، آپ طواف کر رہے ہو نا یہاں سے، تو وہ کلاک وائز ہوتا ہے کہ اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ ساتھ ہی طواف کیوں ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دینا کیوں ضروری ہے؟ یہ رمی کرتے ہیں، آپ پتھر مارتے ہیں، کنکر مار رہے ہیں، تو شیطان کو پتھر مارنا ہے نا، لوگ جذبات میں آ کے چپل بھی ماریں گے، تھوکے گی بھی، سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ رمی کرنا کیا مطلب؟ اس سے اللہ ہم کو کیا کروانا چاہتا ہے؟ مطلب آپ اگر اپنے عقائد کو ہٹا کر نیوٹرل انسانوں کو سوچیں، آپ سوچیں کہ شاید ایک بالکل وہ ہے جو دہریہ قسم کا انسان ہے، جو نہ کسی مذہب کو نہیں مانتا، اب اس کے سامنے یہ حرکات ہو رہی ہے تو کیا بولے گا؟ اب کہ جاہل ہیں، بیوقوف ہیں لوگ. مطلب خود اپنے ہاتھوں سے ایک بت کو تراشا جس کا نام رکھا شیطان. بنایا کس سے؟ پتھر سے. اور مار کس سے رہے؟ پھر مطلب سکون میں آگے کیا، او ہم نے شیطان کو مار دیا. کیا جواب دے سکتے ہیں آپ؟ دیں گے؟ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک بلڈنگ بنائی جو کہ لکڑی اور پتھر کی ہے، پھر اسی کا طواف کر رہے ہیں. وہ کہہ رہی ہے اللہ کا گھر ہے. ابے اللہ کا گھر ہے تو اللہ بنائے نا. بنایا کس نے؟ آپ نے بنایا، انسانوں نے بنایا. انسان اس کو بنا کر اس کی طواف کر رہا ہے. طواف کرنے کے بعد وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تو اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ بھائی تیری اس عبادت میں اور بت پرستی کے اندر کیا فرق ہے. تو بھی یہ کہو کہ بتوں کے آگے سجدہ نہ کرو، مگر حجر اسود کو چومے بغیر تمہارا شروع ہو سکتا ہے طواف؟ چومنا ضروری ہے. نہیں چوم سکتے تو استنبا کریں گے آپ، یوں اٹھا کے دور سے کریں گے آپ بت کے آگے سجدہ نہیں کرنا ہے. لیکن مقام ابراہیم کو مصلی بنایا گیا،
تو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پتھر رکھا ہوا ہے جس پہ آپ کے قدم مبارک کے نشان ہیں، تو وہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھیں آپ کو، اس کے بغیر ہوگا ہی نہیں، نہ عمرہ ہوگا، نہ حج ہوگا، نہ طواف، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کا مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیسا دین، کیسا مذہب کی بات کر رہے ہو بھائی؟ پھر آپ ایک طرف تو آپ بت پرستی کی باتیں کر رہے ہو کہ یہ غلط ہے، اور آپ مطلب وہ یہ نا کہ آپ کر رہے ہیں تو سب کچھ صحیح ہے بھائی، آپ کر رہے ہیں تو یہ شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، بولے یہ سینس بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ تو جب یہ سینس نہیں بنتا پھر بھی آپ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کی جواب تو ہونا چاہیے نا، لاجکس ہونی چاہیے کہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ احرام ہی کیوں باندھ کے جاتے ہیں؟ کیا احرام سفید کے علاوہ ہم کچھ اور نہیں لے سکتے؟ بھئی اس کے بعد سفید اس لے لیے، میرے گھر میں سفید کپڑا دیے، میں نیلے کپڑے کا پہن کے احرام چلے جاؤں؟ پھر احرام کے لیے وہی کپڑا ضروری ہے کہ مطلب جو آپ نے پہنا ہوا نہ پوشاک کی طور پہ استعمال نہ کیا ہو، بغیر سلابہ ہونا چاہیے۔ پھر احرام کی حالت میں جو ہے وہ آپ کے حلال کام بھی بند ہو گئے، جس طریقے سے روزے کی حالت میں حلال چیزیں آپ پر حرام ہیں، مگر احرام میں اس سے بھی آگے بڑھنا ہے کہ اس میں آپ کو کوئی چوٹی بھی نہیں مار سکتے، آپ جوئیں بھی نہیں مار سکتے، آپ خوشبو والا تیل بھی نہیں لگا سکتے، خوشبو والا صابن بھی نہیں لگا سکتے۔ تو اتنی سختی آپ کے ساتھ کی جا رہی ہے، تو آپ کی حالت کیا ہوگی کہ کتنا پسینہ، کتنی بدبو، سب کچھ ہو رہا ہے، اور لاکھوں کا مجمع ایک ساتھ ایک دوسرے ٹکرا رہا ہے۔ اب تو بول رہے ہیں کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے معاملہ آ گئے نا آپ کے، کیونکہ دجالی نظام میں آئے آپ پھنس گئے، تو دجال تو بول رہا ہے سوشل ڈسٹینسنگ، وہاں پہ کیسی سوشل ڈسٹینسنگ ہے کہ اللہ بول رہا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ خوشبو والے صابن سے نہانے کی بھی اجازت نہیں ہے، خوشبو والا تیل بھی نہیں لگانا ہے، پرفیوم بھی نہیں لگانا ہے، یہ ہاتھ یعنی پسینہ آ گیا تو آپ یہ پسینے کو جو ہے وہ کپڑے سے نہیں پوچھ سکتے آپ۔ تو جب ایسا سب کچھ ہوگا تو انسان میں کتنی بدبو آ رہی ہوں گی، کتنا گند بلا، سب کچھ ہو رہا ہے، لاکھوں آدمی ایک دوسرے سے ٹکرا بھی رہا ہے، مل بھی رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی کورونا نہیں، کچھ نہیں ہو رہا، سب کچھ ہو رہا ہے نا، تو اللہ کائے کو کروا رہا ہے سب کچھ بھائی؟ صفائی نصف ایمان ہے، اللہ کو بولنا چاہیے ہاں بھائی کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو پسینہ ہے فوراً پوچھ لیا کرو، فوراً جاؤ جا کے نہا لو، نہیں کہ نہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے یعنی ذہن کے اندر پیدا ہونا چاہیے، مگر کیا ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوئے؟ آپ چکر لگا رہے ہیں، 7 چکر لگا رہے ہیں، ہاں صحیح کر رہے ہیں تو کتنے لگانے آپ کو؟ عارف بھائی 7 دفعہ آپ کو صحیح کرنی ہے۔ اچھا صحیح ہے کیا؟ صحیح کس کو کہتے ہیں عبداللہ صاحب، پتہ ہے آپ کو؟ کوشش کو تو ہے نا، وہ صحیح کس کی یاد میں کی جاتی ہے؟ حضرت بی بی ہاجرہ، یعنی بی بی ہاجرہ جو تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاسے تھے، ان کو چھوڑا، اب وہ بی بی ہاجرہ جو ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھی، اب اسی کی یاد میں آپ بھی دوڑ رہے ہیں، وہ تمام حاجی دوڑ رہے ہیں، سب کچھ دوڑ رہے ہیں۔ تو یہ پھر وہ یہ والی بات ہے نا کہ اس کا جو ہے نبی کے وسلم سے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے حج کا رکن بنا ہوا ہے نا۔ تو اللہ ان سب چیزوں سے جو آپ سے کروا رہا ہے کیا چاہتا ہے؟ جس طریقے سے اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کی بھوک اور پیاس سے اللہ کو کوئی فائدہ ہے کیا؟ قربانی کر رہے ہیں تو اللہ بولتا ہے کہ نہ اس کا گوشت مجھے پہنچتا ہے، نہ اس کا خون مجھے پہنچتا ہے، تو اتنے گائے دمبے بکرے کاٹ لیے آپ کو، تو اللہ کو کیا ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو اللہ کیوں کروا رہا ہے آپ سے؟ کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے آپ؟ تو یہ سب سے پہلا یعنی ذہن انسانی میں سوال آنا چاہیے، پیدا ہونا چاہیے۔ وہ لاسٹ ٹائم فرید بھائی نے کہا تھا نا کہ کیا ہر عبادت جو ہے اس کو لگتا یہ ہے کہ وہ ہے جہاد کے لیے؟ جہاد تو کوشش کا نام ہے ہی، اسلام کی جتنے اراکین آپ اٹھا کے دکھا لیں تو وہ سوائے جد و جہد کے آپ کو لے کر جاتی ہے یعنی اجتماعیت کی طرف، انفرادیت کی طرف۔ اسلام کی کوئی عبادت نہیں ہے، آپ ثابت کر کے دکھائیں۔ اگر انفرادیت کے لیے کوئی عبادت ہے جس کو اولیاء اللہ نے بھی بولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ تہجد کی نماز، وہ آپ کی انفرادیت کے لیے بس، کہ آپ کو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، آپ کو اللہ کے ساتھ معاملات کرنے، تو آپ راتوں میں اٹھیں اور راتوں میں اٹھے کے اللہ کے ساتھ عبادت کریں، بس وہ ہے جو انفرادی معاملات ہیں، جو ذکر اذکار کرنا۔ لیکن جب اجتماعیت کی بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں گے کہ جتنی بھی عبادات اسلام کی ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد،
یہ سب اور سب اجتماعیت ہے۔ انفرادیت میں دیکھو نا، جہاد کے لیے حضرت قبلہ عالم نے کیا فرمایا کہ بغیر حکومت کے جہاد نہیں ہوتا با، کیونکہ وہ عبادت کیا ہو جاتی ہے، پھر وہ انفرادی ہو جاتی ہے۔ ایک انفرادی طور پہ آپ جہاد کریں گے تو وہ فساد بن جائے گا۔ جماعت کا ساتھ ہونا ہے، جیسا الحضرت نے فرمایا نا کہ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ رہتا ہے با، کہ جماعت ہوتی ہے تو اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو آج اسی کنٹینیوشن کو ہمیں لینا ہے، ان سوالات کے جوابات ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں، جو ریاضت ہے، یعنی وہ خانہ کعبہ جسے ہم اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، جس کا ہمیں طواف کرنے کا یہ ثواب ملتا ہے کہ ہمارے اگلے گناہ بھی معاف، یعنی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اس کی مطلب فلاسفی کیا ہے، کیا اس کا مقصد ہے؟ تو یہیں سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات یہ کہ جب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں یا خانہ کعبہ کے لیے جا رہے ہیں، تو جتنے اراکین ہیں وہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہو، جو حج کر کے آئے۔ کوئی ہے میں حاجی؟ ہاں ہے نا، واہ، چلو ان کو اراکین سارے یاد ہوں گے نا، تو وہ اسی حساب سے ہم آگے پڑھیں گے۔ لیکن سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا حج، یعنی جس کا ہم طواف کر رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ جس کو کہا گیا ہے، تو یہ کعبہ جو ہے اس کو اللہ نے بنایا کیوں؟ پھر حرم شریف میں کیا صرف مسلمان ہی جا سکتے ہیں، غیر مسلموں کو جانا منع ہے؟ کیوں؟ مطلب یہ کئی سوالات ہیں کہ مسجد حرام میں جو ہے وہ جانے کا جو الاؤ ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کو ہے نا، غیر مسلموں کا الاؤ نہیں ہے۔ کیا یہ جو حج کر رہے ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے یا سب کے لیے ہے؟ یہ خانہ کعبہ جو ہے بنایا گیا ہے وہ یہ مطلب اللہ نے بنایا کس لیے؟ تو سوالات ہیں جو ذہن میں اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا، کس لیے بنایا۔ اگر یہ سوالات کے جوابات آپ کو ملتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ ہمیں اس چیزوں کو سمجھنے میں مزہ آتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جب ہم حج کی بات کر رہے ہیں تو پہلے یہ کہ حج شروع کب ہوتا ہے، حج کا مقصد کیا ہے، مطلب یہ کہیں ہے ایکسپلینیشن ہمارے پاس، یا صرف جو ہم نے سنا ہے؟ یعنی حج کب شروع ہوتا ہے تو آپ بولیں گے جی ذی القعدہ میں حج کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے جو بتایا حج کا مقصد کیا ہوتا ہے، حج کے لیے زیادہ راہ کیا ہونا چاہیے، یعنی آپ اس کی سفر کے لیے کیا ہے، کیا بیان کیا گیا، یہ چیزیں ہیں۔ تو آج سب سے پہلی جو گفتگو ہے وہ یہ ہم جو شروع کرتے ہیں جب ہم خانہ کعبہ کی بات کریں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو پہلا تو یہ بات یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس اور کانسیپٹ ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے وہ کیا ہے، بیت المقدس، جس کا مطلب ہمارے اسلام سے کوئی تعلق ہے نہیں۔ بیت المقدس کا قبلہ اول ہونے سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز کے معاملات جب آئے تھے تب بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ بیت المقدس جو ہے وہ مسجد اقصی جو ہے وہ تو ثانی عمر کے دور میں بنی، اس زمانے میں تو مسجد بھی نہیں تھی۔ قرآن کیا فرماتا ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتًا وُضِعَ لِلنَّاسِ فِي بِبَکَّةِ الْمُبَارَکَةِ، کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ نے بنایا وہ کون ہے، مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے بنایا۔ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتًا وُضِعَ لِلنَّاسِ فِي بِبَکَّةِ الْمُبَارَکَةِ، کہ سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے دنیا میں بنایا گیا وہ کیا ہے، ہاں عبادت کے لیے بنایا گیا، وہ کیا ہے، خانہ کعبہ ہے، فی بکۃ المبارکہ۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ سب سے پہلا جو گھر ہے وہ جو اللہ نے بنایا ہے وہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں، یعنی انسان کا، ہر انسان کا جو اس دنیا میں آیا اس کا پہلا قبلہ کون سا ہے، خانہ کعبہ ہے۔ پہلا قبلہ کون سا ہے، خانہ کعبہ ہے۔ تو اب آپ یہ بولیں کہ نہیں مسلمانوں کا پہلا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا، تو یار یہ پھر غلط ہو جائے گی بات۔ یہ پھر وہ بات ہو جائے گی کہ آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ روایات آپ کے پاس کہاں سے ڈال دی اور کیوں بیت المقدس کو اتنا امپورٹنس آپ نے دے دیا۔ بھائی
اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گھر جو میں نے انسانوں کے لیے بنایا عبادت کے لیے وہ کون سا ہے؟ وہ صرف وہی ہے جو فی بکۃ المبارکہ، جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ ہم یہ بول رہے ہیں کہ نہیں، پہلا جو گھر ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ یعنی وہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن کیا ہے کہ مسلمانوں کا جو ہے وہ بیت المقدس تھا۔ تو یہ کون سا، اگر آج ہمارے دماغ سے یہ نکل جائے نا کہ ہمارا قبلہ اول جو ہے وہ بیت المقدس تھا، تو آپ مطلب بہت ساری چیزیں آپ کو خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کو خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ جس طریقے سے وہ یہ نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں جو یہودیوں نے کی ہیں۔ اب جیسا کہا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی نبی کے ساتھ کی معراج ہوئی، تو ہم بھی بیان کرتے کہ جی مسجد اقصی، تو اب مسجد اقصی میں جو معراج ہوئی وہ تو ہوئی، وہ کس طرح کی معراج ہے؟ وہ اس طرح کی معراج ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے سے مدینہ تشریف لے کر آ گئے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس زمانے میں جب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آسمانوں کی سیر کی تو وہاں مسجد اقصی تھا، تو وہاں اس کو مسجد اقصی نہیں تھا، مسجد اقصی تو بہت بعد میں بنی ہے۔ لیکن آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر جو ہے جانا جو ہے وہ ضروری تھا، خیر وہ اپنی بات تھا کہ وہ قبلہ اول بنایا، ایسا نہیں۔ یہ صرف اور صرف کیا تھا، جس طریقے سے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آج یورپ جو ہے وہ آپ کا قبلہ بنا ہوا ہے، اس طریقے سے وہ قبلہ بنا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آیا کہ فرمایا کہ قبلے کو ہٹا دو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نے کعبے کو بنایا، جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام یعنی حرمت والا گھر، قیاما للناس تاکہ انسان اس کے اندر قیام کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبے کی بنیاد کا مقصد کیا بتایا بھائی؟ کہ ہم نے اس کعبے کو بنایا، حرمت والا گھر بنایا، بیت الحرام بنایا اس کو، تاکہ انسان جو ہے اس گھر میں قیام کر سکے۔ آج تو ہم یہ بول رہے ہیں نا کہ صرف مسلمانوں کے علاوہ ہے۔ قرآن بولتا ہے یہ میں نے جو گھر بنایا ہے وہ اس لیے بنایا کہ تمام انسان جو ہے اس کے اندر قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، کہ اور حرمت والے مہینے بنائے، والہدیہ یعنی جہاں پر قربانی کی جاتی ہے، والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ اس لیے اللہ بیان کر رہا ہے تاکہ تم یہ جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ جو گھر ہے یہ میں نے تمام انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ آگے ہم جب آئیں گے نا تو پھر پڑھیں گے کہ پھر وہ انسانوں سے صرف مسلمانوں تک رہا نا۔ قرآن کا فتویٰ یہ ہے، پہلا فتویٰ یہی ہے کہ یہ جو پہلا جو گھر بنایا میں نے وہ عبادت کے لیے جو بنایا، یعنی پہلا قبلہ تمام انسانوں کا، صرف مسلمانوں کا نہیں، ہر انسان کا جو پہلا قبلہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ خانہ کعبہ ہے۔ اس کو اس لیے بنایا تاکہ انسانوں کے قیام کے لیے، قیام کا مطلب صرف یہ نہیں لیا جا سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ یہاں پر آ کے آپ ٹھہر رہے ہیں۔ قیام کس کو کہتے ہیں؟ قیام کی حالت جہاں پہ کھڑے ہونے کو۔ قیام اگر آپ بولیں کہ آپ کھڑے ہونے، جیسا آپ یوں کہیں کہ تن بدن میں آگ لگ گئی، تو اس کا مطلب اردو میں اگر آپ سمجھے تو تن بدن میں آگ لگنے کا مطلب کیا ہے کہ جسم میں آپ کی آگ نہیں لگ جاتی فزیکلی، بلکہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسی گفتگو ہو جس کے آپ کا سب اندر سے جل جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں تن بدن میں آگ۔ تو یہ جب عربی کے اندر بھی جو گرامیٹیکلی اور یا محاورے کے طور پہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اگر اس انداز سے آپ سوچیں کہ قیام جس کو کہا جاتا ہے نا، جس سے قوام نکلا، جس سے قوم بنتی ہے، کہ اللہ نے بتایا کہ یہ گھر جو میں نے دیا ہے تاکہ انسانوں کا قیام ہو سکے۔ اس سے پہلے انسانیت معدوم تھی، اس سے پہلے انسانیت نہیں تھی۔ یہ جو میں نے گھر بنایا ہے جس کا تم طواف کرو گے، جہاں پر آ کر تم سمجھو گے کہ ادھر ہوتا کیا ہے، یہ معاملات کیا ہیں، یا یہاں پر کیا تعلیم دی جاتی ہے، تو پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ انسانیت کس کے اوپر قائم ہوتی ہے۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَأَذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ
کل دامن یاتین من کل فج عمیق، اور لوگوں میں، انسانوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے، یہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ تمام انسانوں کے اندر اعلان کر دو، ندا کر دو، کیا؟ کہ وہ حج کے لیے میرے پاس آئیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تمام انسانوں کو حج کے لیے ندا دو۔ یہاں پہلے بول رہا ہے کہ یہ گھر میں نے تمام انسانوں کے قیام کے لیے بنایا، اب دوسری دفعہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم کیا دیا گیا کہ تمام انسانوں سے کہو۔ اب تمام انسانوں میں بھائی یہودی بھی آ جاتے ہیں، پارسی بھی آئیں گے، ہاں، ہندو بھی آئیں گے، جینی بھی آئیں گے، بدھزم بھی آئیں گے، فلاں بھی آئیں گے، فلاں بھی آئیں گے، فلاں بھی آئیں گے۔ الغرض دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں یا جو بغیر مذہب والے وہ ناس ہیں۔ دیکھو پہلے بھی تخصیص میں کر دوں کہ انسان، اور کس کو کہا گیا قرآن کریم میں؟ انسان اس کو کہا جس کو علم قرآن حاصل ہوا۔ جو علم قرآن میں آیا تو وہ انسان کی کیٹیگری میں، جس کو انسان مخاطبت کر کے کہا۔ ناس ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے، چاہے وہ یہودی ہو، وہ کافر ہو، کوئی بھی ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ سب کو حکم دو، سب کو کہو کہ آئے اور میرے گھر کا حج کریں۔ کیوں حج کریں اور کیسے حج کریں؟ وہ اللہ فرماتا ہے کہ حج کریں، چاہے وہ کسی سواری پر آئیں، چاہے وہ کمزور کسی بھی سواری پر آ رہے ہوں، طاقتور سواری پر آئیں، یا کچھ سواری نہیں مل رہی تو پیدل آ جائیں، لیکن آنا ہے۔ یاتین من کل فج وعمیق، اور ہر دور یعنی ہر طریقے سے آئیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر، ہر جان کے اوپر جس کے اندر جان ہے، یہاں لفظ کہیں پر نہیں اللہ فرماتے کہ مسلمانوں پر، خدا قرآن کریم پڑھ لو آپ، کہیں نہیں بولے گا اللہ۔ اللہ کیا بول رہا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجَّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کا گھر کا حج کرنا ضروری ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ حج البیت من استطاع۔ اب پرابلم جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ لفظ استطاعت کا، جو ہم نے کہا کہ استطاعت کا معیار کیا ہونا چاہیے، فاروق صاحب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی عبداللہ، میں نے پہلے کہا نا استطاعت کا کیا مطلب؟ استطاعت کا مطلب آپ کی 2 لاکھ کی استطاعت ہے، آپ نے لے کر آیا، لیکن سعودیہ والا بول رہا ہے آپ 10 لاکھ روپے لے کر آؤ۔ تو اسی طرح ہر دور میں استطاعت فائنینشلی تبدیل ہو جاتی ہے۔ مگر قرآن کریم کا اعجاز دیکھیے، قرآن کریم کی خوبصورتی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اس جملے پہ صرف آپ غور کریں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ فرماتا ہے اس کی راہ میں نکلنے کی جس کو استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ حج کرے۔ وہاں بات فائنینس کی نہیں کر رہا، بات فزکس کی نہیں کر رہا، اللہ اس کی راہ میں، اللہ کی راہ میں نکلنے کی استطاعت ہے تو آپ نکل جاؤ۔ تو اب بات کیا ہوئی کہ ہم صرف حج کی بات کر رہے ہیں، تو حج تو بھائی سب کے لیے ہے، حج تو سب کے لیے، اللہ تو سب کو کہتا ہے۔ ابراہیم کو کہا کہ سب کو حکم دو کہ حج کرے، اللہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جو استطاعت رکھتا ہے کہ اس کی راہ میں نکلے، کہ اس کو چاہیے کہ حج کرے۔ حج کی استطاعت کرنے کے لیے بات ہی نہیں کر رہا نا، کیا بول رہا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ، کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ حج، میرے گھر کا حج کرے، من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو اس کی راہ میں نکلنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں مگر میں اس کی راہ میں نکلنے کی استطاعت رکھتا ہوں، یعنی میری خواہش ہے کہ میں اس کی راہ میں نکل پڑوں، میں اس کی راہ میں کر پڑوں۔ ورنہ آج آپ اگر صرف یہ جو حج کر رہے ہیں، اسی حج کو سمجھ رہے ہیں کہ صرف یہ حج کرا اور آپ نے بہت بڑا کام کر لیا، تو سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ مکی مدنی میں کتنے حج کیے؟ کتنے حج کیے؟ یعنی پوری زندگی میں آپ نے کتنے حج کیے بھائی؟ ایک حج۔ تو آپ سے بڑا حاجی کوئی ہے کیا اس کائنات میں؟ ارے بھائی اس کائنات میں آپ سے بڑا کوئی حاجی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج پہ نہیں جا سکتے تھے؟ سال میں 12 عمرے نہیں کر سکتے تھے؟ کتنے عمرے کیے آپ نے؟ کتنے حج کیے؟ تو آپ سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے سورہ حجرات میں کہ اپنے قدم کو نبی کے قدم سے پیچھے رکھو۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، تم 18 حج کر کے بیٹھ گئے۔ ہاں
تم 18 حج کر کے بیٹھ گئے. صحابہ کرام نے کتنے حج کیے؟ سوال یہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں 3 سے زیادہ عیاشی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے روانہ ہوئے نا، پھر آپ نے اپنے حج کو عمرے میں بدل دیا. آج آپ جاؤ، آپ حج کے لیے جا رہے ہو، آپ بولے کہ یار وہ میں حج بھی کر رہا، میں ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں یا کوئی مسئلہ ہے، آپ آ سکتے ہو نہیں. وہ حج کو بدل دیا. اب بولے کہ نہیں، جان کا خطرہ تھا، فساد کا خطرہ تھا. اللہ والا ڈرتا ہے جان سے، فساد سے. ٹھیک ہے، فساد کا معاملہ آپ نے روکا، عمرے پہ نکل کے حج کو بدل کے عمرے. تو جتنے بڑے بڑے اللہ والے ہیں، شاہ لطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر سید غوث اعظم دستگیر، داتا صاحب، بابا صاحب، حضرت قبلہ عالم، اور بڑے بڑے اٹھائیے اولیاء اللہ جن سے آپ معلومات رکھتے ہیں. ان لوگوں نے کتنے حج کیے بھائی. کوئی پیران پیر کا بڑا عاشق بیٹھا ہو تو اس سے پوچھئے کہ حضرت ہمارے صاحب تھے، بڑے عاشق ہیں ماشاءاللہ، بڑی 11ویں شریف کے بڑے اہتمام کرتے ہیں، حج کر کے آئے تھے ہیں، تو پتہ نہیں کتنے حج کر کے آتے ہیں لوگ. تو ذرا سی اتنا پوچھے کہ حضرت ماشاءاللہ قادری بھی ہیں، فرسٹ کلاس ہیں. پیران پیر نے کتنے حج کیے تھے حضرت؟ تو حج آپ کر کے آئے، بری بات نہیں ہے، خدا نخواستہ اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ سمجھ کے آئے کہ حج کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ حج کیا ہے تو ایک کے بعد دوسرے کی ہمت ہوتی ہے آپ کی. لوہے کے ہیں چنے میاں، کون انہیں چبا سکے، عاشقی نہیں ہے کھیل میاں، کون اسے نبھا سکے. یہ آسان ہے کیا؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان لوگ سمجھتے ہیں کہ بس منہ سے بول دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اپنا بیڑا پار ہے، سب کچھ ہو گیا. ارے یہ سب کچھ ہو گیا تو اللہ کے رسول نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ کے رسول آپ کو نہیں بولتے کہ جاؤ ہر سال حج میں جاؤ؟ تو صرف میں اسی کی بات کروں گا جو اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو اللہ کی راہ میں نکلنے کی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کے گھر کا حج کرے. پھر اللہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ، اور جو اس سے کفر کرے گا، یعنی جو اس سے منہ موڑے گا میری اس بات سے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے. کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ اس نے استطاعت رکھی تھی میرے گھر کی حج کرنے کی. کل جب موت آئے گی نا ہمارے کو، ہم مر جائیں گے، تو قبر میں جب فرشتہ ہمارے کو پوچھے گا، وہ بولے گا کہ بھائی تو نے حج کیا تھا؟ تو آپ کیا بولو گے؟ میں نے حج نہیں کیا تھا. وہ بولے گا کیا تم نے استطاعت نہیں تھی حج کرنے کی؟ تو آپ بولے کہ نہیں میرے پاس تو استطاعت ہی نہیں تھی، مال ہی نہیں تھا، پیسہ ہی نہیں تھا میرے پاس. پھر وہ آپ کو استطاعت دکھائے گا کہ اس کو کہتے ہیں استطاعت تو ہے تھی نہیں، ہاں تھی. پھر تو نے کیا حج کیا تھا؟ آج ہم جو ہم کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ آج کے اس ماحول کے اندر جن کے پاس نوٹ ہے، جن کے پاس مال ہے، وہ تو دبا دب حج کرے آ رہے ہیں، دبا دب عمرے کر رہے ہیں، ہے نا، دنا دب جا رہے ہیں ہر سال، بڑے فخر کے ساتھ بتا رہے ہیں. تو میرا جیسا آدمی بیچارہ کیا کرے، کیسے جائے گا؟ آپ جیسا آدمی کو آپ کو جانا ہے عمرے پہ، آپ کی خواہش ہے، فلن کی خواہش ہے، کیسے جائیں ہم؟ کیسے جائیں گے؟ نہیں جا سکتے. تو کیا مطلب ہماری جو ہے اندر خواہش نہیں ہے، یا ہمارے اندر عشق موجود نہیں، یا ہمارے اندر تڑپ نہیں کہ اللہ اس کے رسول کے گھر کی زیارت کریں؟ لیکن کیا ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ آج اگر ایک سیاست دان بھی مرے گا، ایک غنڈہ بدماش مر گیا، اس کے جنازے میں ابھی دیکھو نا، جو پہلے جو کراچی کے حالات چلتے تھے کتنے مطلب روز قتل ہو رہے ہیں، جو مار رہا ہے جو مر رہا ہے، دونوں کے جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں کارکنان موجود ہیں نا. آپ کا فتویٰ ہے لگا دیجئے کہ سب جنتی ہو گیا. یہ ایسا نہیں. وہ ایک شاعر نے بڑا اچھا کہا کہ یہ مذہب کے تاجر یہ ملا ہمارے، شہادت کی دیتے ہیں کیسی نوید. یہ مذہب کے تاجر یہ ملا ہمارے، شہادت کی دیتے ہیں کیسی نوید. مرا ایک جل کے لگا ایک پھانسی، مرا ایک جل کے لگا ایک پھانسی، ضیاء اور بھٹو ہیں دونوں شہید. ضیاء الحق صاحب بھی شہید، بھٹو صاحب بھی شہید. جس نے ان کو پھانسی لگائی وہ بھی شہید، وہ ان کا جہاز اڑ گیا وہ بھی شہید. ابے بھائی تو پھر مطلب شہادتیں ایسے بٹ رہی ہیں.
ہیں. ایک کارکن مر گیا, وہ لکھے گی ہمارے اتنے کارکن شہید ہو گئے, وہ شہداء کا قبرستان بن جاتا بھائی. یعنی اگر فرض کریں کہ کوئی بیچارہ دوسرے ملک سے تشریف لائے کراچی میں, اور وہ جائے, اس پہ لکھا ہوگا باہر جی شہداء قبرستان, تو وہ سمجھے گا پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے اللہ کے مجاہدین تھے جو یہاں پر آئے اسلام کی خاطر, اور انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور یہاں شہید ہو گئے. تو اسی لیے اس قبرستان کا نام کیا ہے؟ شہداء کا قبرستان. بعد میں جب ہسٹری کھنگال کے نکالیں تو پتہ چلے گا وہ مطلب پھر پتہ چلے گا کہ لا حول ولا قوت, ہم مطلب کیا سمجھ, کیونکہ تم نے کیا, اپنے کو قرآن کیا فرماتا ہے کہ جو شاعر اللہ ہیں ان کا مذاق نہ اڑاؤ. اللہ فرماتا ہے کہ جو شاعر اللہ ہیں, قرآن کی آیت ہے, ان کا مذاق, یعنی شاعر اللہ ہر وہ چیز جس سے اللہ کا شعور آپ کو ملتا ہے وہ کہلاتا ہے شاعر. تو شہید کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کس کے لیے؟ غازی کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کس کے لیے؟ مجاہد کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کس کے لیے؟ جہاد کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کس کے لیے بھائی؟ تو آپ کو پتہ ہے, آئیے منشیات کے خلاف جہاد کریں. ان خبیثوں سے پوچھو کہ جب لفظ متبرک جو جہاد ہے وہ کس کے لیے؟ تو اب وہ کیا ہے؟ نہیں, اب آپ پوچھیں نا تو وہ بولتے نہیں, جہاد جو ہے وہ جوہد سے نکلا, جوہد کے معنی کوشش, تو جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا. تو آپ جو ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بات ساری باتیں, لیکن ایک اسلامک ٹرم جس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے آپ اس کو اسی جگہ رہتے نا. زوجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ ساتھی ہوتا ہے. آپ اپنی بہن کو بولیں گے میری زوجہ ہے, کیا کو نہیں بول سکتے؟ بول دینا بھائی. تو بولے نہیں بھائی, وہ چونکہ زوجہ کا مطلب تو ساتھی ہے, تو یہ میرے ساتھ کام کرتی ہے, میرے ساتھ رہتی ہے, اس لیے میں نے کہا کہ یہ میری زوجہ ہے. نہیں ہے تو یہاں تمہارا عقل کام کر رہی ہے. بڑے بوڑھے کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی اگر پاگل ہے, بولے نا کہ دماغ خراب ہے, بھئی کیا ہوا, یہ نہیں کر سکتا, اس کا تو دماغ خراب. اس کے سامنے ایک کھانا بھی رکھو, ایک پخانا بھی رکھو, دیکھو کھاتا کیا ہے. اگر کھانے کی عقل ہے تو پھر اس کا مطلب ہے دماغ کام کر رہا ہے نا اس کو سب پتا ہے کہ یہ چیز میرے کو کھانی. تو تجھے یہ سب پتا ہے کہ کون سے الفاظ مجھے گھر میں استعمال کرنے چاہیے اور کون سے باہر نہیں, گھر میں استعمال نہیں کرنے. لیکن جہاں اس کی بات آئے, جب اسلام کی شاعری کی بات آئے, تو آپ جو ہے وہ مطلب جو روڈ پہ بھی مر گیا تو وہ بھی شہید ہو گیا. ہاں, اور مطلب آپ جو منشیات کے خلاف, مہنگائی کے خلاف, فلاں کے خلاف, ہر ایک کے خلاف جہاد, ہر ایک کے خلاف جہاد. تو کیا کرنا چاہ رہے ہو آپ؟ مذاق. اسی طریقے سے آپ نے گئے, آپ یہاں سے نکلے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو میں نے پہلے کہا نا, سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا کوئی مقصد بتایا نہیں بتایا کہ حج کا مقصد. اچھا پوچھے جائے کہ جناب آپ یہ بتائیے حج کے مقاصد کیا ہیں, حج کیوں کیے گئے؟ مطلب آپ لوگ بیٹھے ہو نا, کوئی بھی حاجی صاحب ہوں جو حج کر کے جا رہے ہوں یا حج کرنے جا رہے ہوں, تو ان سے پوچھے کہاں جا رہے ہیں, کہ ماشاء اللہ حج کرنے. کہ یار حج کا مقصد کیا ہوتا ہے, کس لیے جاتے ہیں حج کرنے؟ پوچھیں, معلوم کریں, دیکھیں کیا ہوتا ہے, پتہ چل جائے گا آپ کو. اللہ فرما رہا ہے کہ حرم شریف میں نماز پڑھ رہا اس کو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے, مسجد نبوی میں پڑھے گا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے بھائی. تو یہ ساری باتیں مطلب بیکار نہیں ہیں, یہ سب اپنی جگہ اہمیت ہے, لیکن کیا ہے ان کی تفہیمات ہمیں نہیں پتہ چل رہی نا. جیسے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ جہاں نماز پڑھا رہے ہیں اس کو محراب کہا جا رہا ہے, تو محراب آپ کو پتہ ہوگا کہ حرم جنگ سے نکلا ہے. امام صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں جہاں پر کھڑا ہوں تو میرا معاملہ کس کے ساتھ ہے, میں کس سے لڑائی کر رہا ہوں قوم کی. جبھی تو مجھے پیش امام کہا گیا کہ کیونکہ میں سب کی نمازوں کو پیش کرتا ہوں اللہ کے سامنے. تو اسی طریقے سے حج جب کرنے جا رہا ہوں تو مجھے پتہ تو ہو کہ میں گھر سے نکلا ہوں. اب حج کے لیے پہلا ضروری کام کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ حج سے نکلیں تو آپ اپنے مطلب معافی طلبی کروا کے نکلیں. دوست احباب سب سے معافی طلبی کرائیں کہ میں نے اگر آپ کا دل دکھایا ہے تو مجھے معاف فرما دیں. کوئی قرضہ ہے تو وہ قرضہ ادا کر کے جائیں. بیٹی جوان گھر میں بیٹی ہے تو اس کی شادی کے معاملات, یعنی اس کا خرچہ کیا ہوگا, رشتہ وغیرہ جو ہے سارے معاملات رکھ کر جائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ حج پہ چلے جائیں اور وہ شادی لڑکی جوان بیٹھی ہوئی ہے, اللہ نے اجازت نہیں دی آپ کو. تو یہ ایسی کون سی ان کی امپورٹنس بات ہے کہ آپ کو مطلب گناہ بھی معاف کروانے ہیں, یعنی اور آپ نے کسی کا دل دکھایا تو اسے بھی معافی مانگنی ہے, قرض ہے تو اس کو اتار کے جانا ہے.
تو آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ صرف یہی عبادت کا نام ہے، یہی آپ چاہ رہے ہو؟ نہیں، اللہ آپ سے کوئی بڑے کام لینا چاہتا ہے اس حج کے حوالے سے. ویسے نہیں سر منڈا کے آپ کو بٹھا دے گا کہ آپ حج کر کے آ گئے تو آپ جاؤ اور گنجی ہو کر آ جاؤ، وہاں سے لے کر کے آؤ. اقبال نے کیا فرمایا کہ حرم پاک کی سوغات کیا ہے؟ وہ کھجور اور زمزم کے سوا حرم پاک کی کوئی اور سوغات نہیں. وہ شعر ہے نا پورن کا. تو اقبال فرماتے ہیں کہ جو حاجی جاتا ہے اسے پوچھو کہ حرم شریف سے کیا لے کر آیا، تو وہ صرف 2 ہی سوغاتیں لاتا ہے، ایک زمزم اور ایک کھجور. تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اتنی دور تم گئے، اتنا سفر طے کیا، کیا اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی سوغات نہیں؟ ایک اللہ کے ولی نکلتے ہیں حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے جا رہے ہیں. تمام احباب ملتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہہ لیں مکے کا سفر ہے، مکے کا قصد ہے، وہاں روانہ ہونا ہے، مکے جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جانا اللہ کے. یہاں پہنچتے پہنچتے یہ ٹھٹا پہ پہنچ جاتے ہیں، یہ مکلی ہے نا. آپ وہاں بیٹھے ہیں اپنے احباب کے ساتھ تو مراقبہ فرما رہے ہیں، وہاں بیٹھے تو وہاں پہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے صحابہ کرام کے ساتھ. تو بڑا ایک لمبا مکاشفہ ہے ان کا. تو پھر آپ وہیں پر قیام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس اب اسی پہاڑ کے اوپر بسے رہو، اپنا اب یہی رہیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ آگے چلیں، تو آپ نے فرمایا کہ حاذا مکہ لی، میرا تو مکہ یہی ہے، جس کام کے لیے میں جا رہا تھا مکہ وہ مجھے سب یہاں مل گیا مجھے. حاذا مکہ لی. تو وہ حاذا مکہ لی جو ہے وہ بڑھ کے وہ مکلی ہو گیا. شاہ لطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ نے کسی نے کہ آپ ہر دفعہ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں مکے کے لیے، لیکن پھر واپس آ جاتے ہیں. گئے ہی نہیں. ایک دفعہ بڑی معاملہ تو بڑی طلب تھی، بڑے معاملات تھے، تو آپ جو ہے وہ مکے کے سفر کے لیے روانہ ہوئے. اب راستے میں یعنی پیدل سفر چل رہا ہے نا، آپ گھوڑوں پہ جا رہے ہیں، سب کچھ جا رہے ہیں. تو راستے میں جو ہے وہ بیابان کے اندر بیٹھے ہیں، تو وہاں دیکھا کہ کچھ بکریاں جو ہے وہ بھوک اور پیاس سے جو ہے وہ بڑی تڑپ رہی ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہی، ادھر سے بھاگ رہی. اب یہ قافلہ ساتھ چل رہا تھا، یہ چلتے رہے. آگے جو ہے نا ان کو کہیں پر پانی کا چشمہ نظر آتا ہے، تو وہ ساری بکریاں فوراً چشمے میں گئیں، پیٹ بھر کے پانی پیا اور پھر سکون سے وہاں پر آرام کرنے لگے. شاہ لطیف بھٹائی نے دیکھا تو آپ نے رخت سفر واپس کر لیا، نہیں گئے، پھر واپس آ گئے. تو مرید پوچھنے لگے کہ حضرت کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے ان بکریوں کو دیکھا کہ جب تک ان کو وہ پانی نہیں ملا، جب تک وہ پیاسی تھی تو ان میں تڑپ باقی تھی، اور جب پیاس بجھ گئی تو وہ تڑپ ہی ختم ہو گئی. تو اگر میں چلا گیا اور میری تڑپ ختم ہو گئی تو میں اس سے ڈرتا ہوں، یہ تڑپ میری باقی رہے. ایسے بھی اللہ والے تھے، ان کا بھی انداز تھا. لیکن آج ہم لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا نا، تو نہ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے. تو بہرحال میں اپنی گفتگو کو یہی مکمل کروں گا تاکہ اگلے نشست میں پہلے تو بات جو میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خانہ کعبہ کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ پہلی چیز وہ ذہن میں رکھیں کہ تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ پہلا گھر ہے. تو ہمارا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلا گھر بنایا وہ مکہ مکرمہ میں جو بنایا، تو اس کے علاوہ ہم یہ کہیں کہ اگر بیت المقدس جو ہے وہ ہمارا پہلا قبلہ نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ پوری کائنات کا، پوری انسانوں کا، ہر انس کا، ہر نفس کا جس کے اندر جان ہے، اس کا قبلہ صرف وہی ہے جو خانہ کعبہ میں. اچھا آج وہ اٹھا کے جو ہے نا اب آپ پڑھیں نا تو بولتے ہیں کہ جب یہ بگ بینگ تھیوری ہوئی تو جو سب سے پہلے جو زمین ابھری ہے تو وہ وہی زمین ہے جہاں پہ خانہ کعبہ ہے. ہاں یہ تو خود یہ ان لوگوں کی اپنی ہے نا، مطلب کافروں کی جو اپنی تعلیم ہے اس کے حساب سے وہ خود بتاتے ہیں کہ جو زمین جو ابھر کے آئے نا جب بگ بینگ سے ہوا، جو سمندر سے نکلا، تو وہ یہی ہے. اور کعبہ اب عربی میں جو ہے تو اس کو کہا ہی جاتا ہے جو ابھار والی چیز کو، تو اسی لیے اس کو کعبہ کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کعبہ کہا. تو بھارت یہ وہ پہلا ہے.
اب جب میں آگے پڑھوں گا تو اس میں دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب کسی سے پوچھو کہ خانہ کعبہ کس نے بنایا بھائی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہیں قرآن نہیں بولتا، حدیث نہیں بولتی۔ رینوویشن کرنا ایک الگ چیز ہے، بنانا ایک الگ چیز ہے۔ رینوویٹ کیا حضرت ابراہیم نے بھی کیا، پھر اور انبیاء کرام نے بھی کیا، آخر میں نبی کے سلم نے کیا، پھر نبی کے سلم کے بعد پھر معاملات ہوتے رہے، پھر ہوتا رہا، سب کچھ ہے۔ لیکن یہ کس نے بنایا اور کب بنایا یہ تو آپ نہیں جانتے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ پہلا گھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال اب گفتگو کو یہاں مکمل کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ کوشش یہ کریں کہ جب اگلے نشست ہو تو ان اراکین کو تھوڑا سمجھ کر آئیں اور ان سوالوں کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں، تاکہ ہم اسی حساب سے پھر اس کو پڑھنے میں تھوڑا آسانی ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے بیان کیا، اس کو بیان کرنے میں جو ہم سے غلطی کی جو کوتاہیاں ہوئی، تیرے و تیرے حبیب کی بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے میں جو ہمیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو ہمیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ بالخصوص ہمارے پڑوسی ڈاکٹر صاحب کافی عرصے سے علیل ہیں، ان کو کینسر کا مرض ہے، ان کے حق میں بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ فروغ نسیم صاحب نے بھی کسی کی دعا کے لیے کہا ہے، اور جس نے بھی ہم سے درخواست بھی کی ہے اور جو نہیں کر سکے ان سب کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ اللہم اعزت الاسلام والمسلمین، اللہم حافظنا وانت خیر الحافظین، یا رحمان یا رحیم یا کریم استغیث برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا